بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 9 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ بغیر باپ کے اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا فرمایا۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر جب قوم نے الزام لگایا تو معجزے کے طور پر پیدائش کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاکی اور عصمت کو بیان کیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے، مجھے نماز و زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں اس وقت مشرکانہ عقائد، بغض و حسد اور روحانی بیماریاں عام ہو گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے، انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت کرتے۔ ان کی بدبختی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رسولوں کے قتل سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو ایک اللہ کی عبادت و اطاعت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی، اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو سچی کتاب تورات نازل فرمائی تھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد تمام رسولوں کے سردار آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تم ان پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان لانا اور ان کو سچا رسول جاننا۔ جو ان کے دین پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ان کو حواری کہتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالی کی قدرت۔ گھوڑا بہت ہی چست و چالاک اور تیز رفتار جانور ہے جو سواری کے کام آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے اندر ایسی سوجھ بوجھ عطا کی ہے کہ پیش آنے والے خطرات کو بھانپ کر آگاہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے مالک کا بڑا وفادار بھی ہوتا ہے اور اپنے پرائے کو بخوبی جانتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب اسے نیند آتی ہے تو کھڑے کھڑے سو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی کی عظیم قدرت ہے کہ ایک جانور میں اتنی ساری خوبیاں رکھ دی ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ روزے کے فرائض۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے اب تم کو رمضان کے مہینے میں رات کے وقت اپنے بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے، اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو اولاد مقرر کر دی ہے اس کو تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری یعنی صبح صادق کی روشنی سیاہ دھاری یعنی رات کی سیاہی سے بالکل واضح ہو جائے، پھر صبح صادق سے رات تک روزے کو پورا کیا کرو۔ فائدہ: روزے کی حالت میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے رکے رہنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ وضو کا سنت طریقہ۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا۔ 2، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ 4، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں کو ملنا۔ 5، 3 بار کلی کرنا۔ 6، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ 7، ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ 8، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ 10، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 11، پے در پہ وضو کرنا۔ 12، ترتیب وار وضو کرنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، صدقہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالی کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قبول کر لیتا ہے۔
نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں ناحق زمین غصب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق دبائے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا میں سادگی اختیار کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑے کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کے پھل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے، جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دے دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے جو پھل چاہیں گے کھائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 10، قرآن پاک کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی و بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔